السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، ہمارے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا بچہ پڑھتا تو ہے لیکن اسے یاد نہیں رہ پاتا، ایگزامز میں فیل ہو جاتا ہے، محنت تو بہت کرتا ہے لیکن یاد کرنے بیٹھتا ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے، گھر سے یاد کر کے جاتا ہے اور ایگزام ہال میں جانے کے بعد بھول جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈینٹس آ کر اپنی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں کہ یار حافظ صاحب کچھ بھی یاد کرتا ہوں یاد ہی نہیں رہ پاتا ہے، ایگزام میں کبھی کبھی یاد کر کے گھر سے جاتا ہوں اور ایگزام ہال میں جا کر بھول جاتا ہوں۔ تو گھبرائے نہیں، میں آپ کو بہت چھوٹا سا، بہت آسان وظیفہ اور بہت مجرب وظیفہ بتاتا ہوں، بہت ہی مجرب دعا ہے، اور اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں کہ بچہ جب اسکول جا رہا ہو، کالج جا رہا ہو، مدرسے میں جا رہا ہو تو جانے سے پہلے 7 مرتبہ اس کو پڑھا دے، یاد کرا دے، اور اسکول کالج سے اور مدرسے آنے کے بعد بچوں کو 7 مرتبہ اس دعا کو پھر سے پڑھا دے یا اس کو یاد کرا دے، تو بچہ اس دعا کا عادی ہو جائے گا اور اس دعا کو خود پڑھنے لگ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کا ذہن کھل جائے گا، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ دعا بھی بچوں کو یاد کرائیں اور اس کا مفہوم بھی، اس کا ترجمہ بھی بچوں کو یاد کرائیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ بہت ہی مجرب دعا ہے، اس کا مفہوم بھی بہت ہی مجرب ہے، ہم اس کو بچوں کو بھی یاد کرائیں، ہم خود بھی یاد کریں۔ حالانکہ بہت سارے بڑے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں، آج کل تو نوجوان لوگوں کو بھولنے کی شکایت ہو گئی ہے، کچھ بھی کام گھر سے جاتے ہیں بازار میں جا کر بھول جاتے ہیں، دکان پر جا کر بھول جاتے ہیں، پھر فون لگا کر پوچھتے ہیں کہ کیا کیا سامان لانا تھا، کیا کیا بولا تھا مجھے، میں بھول گیا ہوں، جس کام سے گیا تھا وہ کام ہی بھول گیا ہوں۔ آج کل اس چیز کے بہت بہت شکار ہیں، بہت سارے لوگ ایسے شکار ہیں جو بھولنے کی بیماری کو لے کر پریشان ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی مجرب دعا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، چلتے پھرتے اس کو پڑھ لے، یا ایک وقت فکس کر کے اس کو ایک تسبیح پڑھ لے، یا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، کیونکہ بہت ہی مجرب دعا ہے، اور بہت ہی اللہ والوں سے ہم نے بہت اس کی فضیلت سنی ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ اور مدرسے کے دوران ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہم کو اس دعا کی تاکید کرتے تھے، کیونکہ مدرسے کے وقت میں ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت کیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، گھر کی یاد آتی تھی، اور پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھی بھول جاتے تھے، تو ہمارے اساتذہ اس دعا کی ہم کو تاکید کرتے تھے اور اس دعا کو ہم کو اس طریقے سے یاد کراتے تھے کہ ہمارے زبان پر وہ ہر وقت رہتی تھی۔ جب بھی ہم سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہم کو یہ دعا یاد آ جاتی، ہم اس دعا کو پڑھتے اور ماشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اس وقت میں اس چیز کی عادت لگ گئی، اس دعا کی عادت لگ گئی، تو اس دعا کی برکت سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے، علم کے اچھے مقام پر پہنچا دیا ہے، اعلیٰ مقام تو نہیں کہہ سکتا، میں چھوٹے درجے کا ہوں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے خزانے سے بہت سارا علم دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے آپ بھی دینی تعلیم حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اس عمل کو ضرور کر لیجئے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج کل بچے اسکول کالج کے اندر تو آگے نکل رہے ہیں لیکن ایک طرف دینی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو، کہ ایک طرف بچہ حافظ بھی بنے اور اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر بھی بنے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط ایک رواج چل گیا ہے کہ بچہ یا تو حافظ بن جائے گا یا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ آپ اور جگہوں پر جا کر دیکھیے کہ ایک طرف بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے یہاں پر ایک رواج چل پڑا ہے کہ بچہ یا تو حافظ قرآن بن جائے یا پھر ڈاکٹر انجینئر بن جائے، اور زیادہ فوکس ہمارا کیا ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے،
دنیاوی تعلیم ہوتی ہے کہ حافظ عالم بن گیا تو بچہ کیا کرے گا؟ امامت کرے گا، کہیں پر پڑھائے گا، لیکن ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو بہترین پیسہ کمائے گا۔ غلط دوستو، دینی تعلیم کو حقیر نہ سمجھے، یہ علم نافع دنیا میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کارآمد ہوگا، آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے علم نافع اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے نفع والا علم مانگے۔ نفع والا علم کا مطلب یہ ہے رب زدنی علما، کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع سے مراد کیا ہے؟ کہ مجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے، اور کل قیامت کے دن، کل آخرت میں بھی اس کا فائدہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔